वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम सुने हैं दोस्ती एक दो फिर तमाम सुनने वालों कहते हैं जी खुश आमदीद। ऑलराइट जनाब, हमारा आपका साथ रहेगा रात 11 बजे तक, कुछ ही टाइम है हमारे पास। कॉल शामिल करते हैं जी पहले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब कैसे हैं नसीरुद्दीन साहब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कैसी है तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं मेरे भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपका प्रोग्राम सुन के और एनर्जी आ जाती है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पसंद करने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने आपको ऐसी तबीयत से नवाजा है कि हम लोगों को देना है हिदायत के रास्ते पे आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, ये आपका हुस्न समात है जनाब। क्या आप इस बंदा नाचीज़ को कुछ समझते हैं और उसका प्रोग्राम सुनते हैं, साथ देते हैं? बहुत इसका अजर अल्लाह ताला आपको देंगे इंशाल्लाह। बंदा बदले कुछ नहीं दे सकते। बस अल्लाह पाक आपकी ज़बान ये फरमाए जनाब। आमीन। अल्लाह ताला की जवानी में बरकत अता फरमाए। इलाही आमीन। अल्लाह किसी का मोहताज न करे आप। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मेरे भाई, मैंने अपने बड़ों से सुना है कि हिदायत, इखलास वाले जो है ना, ये हिदायत के चिराग होते हैं। सही। यानी हिदायत जिनको मिल जाती है, अल्लाह ताला जिनको देते हैं। यानी अगर एक आदमी है कि वो खजूर का एक दाना जी जी अगर अल्लाह की रजा के लिए सदका करे जी जी, तो फरमाया अल्लाह ताला ओत पहाड़ जितना सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी छोटे से छोटे अमल पे जो है ना, अल्लाह ताला बड़ा चढ़ा के अजर देते हैं। सुभान अल्लाह जी। आज हम क्या करते हैं, मैंने किताबों में भी पढ़ा और मुफ्ती साहब से भी सुना जी जी कि ये इखलास वाले जो है ना, ये हिदायत के चिराग होते हैं। सही। और वो चिराग कैसे होते हैं कि अल्लाह ताला गैब के खजाने से उनकी मदद फरमाते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह जी। इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की रजा को अपना नज़्वुलैन बनाया हुआ है। बहुत खूब जी। जो अल्लाह का हो जाता है ना, तो अल्लाह उसके हो जाते हैं। बेशक बेशक। अब देखिए, मुझे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की एक दुआ मिली। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह शेयर करें। वक्त के पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ मिली कि अल्लाह, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे जिक्र करने वाली जबान अता फरमा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिक्र करने वाली जबान अता फरमा। और जी जी, और मुशक्कत बर्दाश्त करने वाला जिस्म अता फरमा। क्या बात है, वाह जी वाह। और दुनिया की नेक बीवी चाहता हूँ आपसे। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई, ये चीजें तो हमें भी चाहिए, हमें जरूरत होती है। उम्मत को सबक दिया जा रहा है कि भाई मुशक्कत बर्दाश्त करने वाला जिस्म हो और अल्लाह की रजा के लिए हो। क्या बात है, बहुत खूब। छोटे से छोटा अमल भी हो और अल्लाह की रजा के लिए हो, तो अल्लाह ताला बड़ा चढ़ा के उसका अजर अता फरमाते हैं। बेशक बेशक बेशक। और अगर हम दिखावे के लिए करेंगे तो क्या होगा कि हम उल्टा हमारी पकड़ हो जाएगी। इन बत्श रब्बिक लशदीद, अल्लाह की पकड़ फिर ऐसी है कि उससे छुटकारा नहीं है। बेशक बेशक, बात बिल्कुल सही। तो मेरे भाई, इस कब्र में जो है ना, अलमारी नहीं है और न कफन में जेब होता है। बेशक, कफन में जेब भी नहीं है। और ये फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते मेरे भाई। हाँ, बहुत खूब। फिर कहाँ जाएंगे? तो वही वाली बात है कि हम अपनी नेकी करें और उसकी हिफाजत खुद से करें और बिल्कुल उसका इजहार ना करें, उस नेकी को बचा कर रखें अगले जहां के लिए। अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे और मेरी दुआ करे। मैं दुआओं का बहुत मोहताज हूं मेरे भाई। वाह जी, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। जज़ाकल्लाह। ओके जी, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब, ये थे हमारे साथ नसीरुद्दीन साहब, बड़ी उम्दा गुफ्तगू रही इनके साथ। अच्छा जी, कॉल पहले शामिल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? भाई क्या हाल है? वही बात कर रहा हूँ। मैं ठीक ठाक। दोबारा नाम पुकारिएगा जनाब, कौन मुखातिब है?
راؤ وحید موٹر پولیس. ہو جناب کیسے ہیں راؤ صاحب, خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ بھائی. آپ کل بھی کال کی تھی لیکن نیٹورک کی وجہ سے کال ہو گئی تھی. چلیں کوئی بات نہیں. ٹائم بھی آپ کا تھوڑا. ہاں جی 11 بجے تک کا ہمارا ٹائم ہوتا ہے جناب. وہ تو گاڑی میں سنتے رہتے ہیں. چلیں جی بہت بہت شکریہ. 11 بجے تک. اور بھائی کیسے ہو؟ میں ٹھیک ٹھاک, شکر اللہ پاک کا الحمد للہ. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ اتنی دور سے ہمیں سن رہے ہیں اور ساتھ تھے, لیکن کل بس وہ 1 منٹ میں ہی بات جو ہے وہ مکمل بھی نہیں ہوئی اور فوراً ہی آپ کی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی. ہیلو, اچھا جی لگتا ہے آج پھر جو ہے وہ کال جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. چلیں خیر اینی وے آپ لوگ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, کال کریں جی. السلام علیکم. ہیلو ہیلو ہیلو. اچھا جی آپ کال کر سکتے ہیں 0315000824 پر. اور اس وقت ایک اور کال آ چکی ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. اللہ کا شکر ہے جی الحمد للہ. آپ خیریت سے ہیں جناب, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کی دعا ہے الحمد للہ. اگر بھائی آپ کا ٹاپک آج کیا ہے؟ آج ہم نے ابو بکر صاحب رکھا ہے نمود و نمائش سے پرہیز کریں, دکھاوا نہ کریں. نیکی کوئی کر رہے ہیں تو اس کو خدا کی رضا کے لیے کریں, اور اس کو کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال, اس کو چھپا لیں. اظہار اس طرح سے نہ کریں کہ وہ نیکی نہ رہے بلکہ وہ ختم ہو جائے. بالکل بالکل. نیکی بندہ کرتا ہے تو دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر دکھاوا ہوتا ہے تو وہ نیکی ختم ہو جاتی ہے نا. وہ تو جو تمہاری گئی. بالکل ایسے ہی ہر کام حیدر بھائی, ہر کام ہونا چاہیے اللہ کے. جو کام بھی آپ کرو جی جی اللہ کی رضا کے لیے کرو. بھائی مجھے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. جی جی وہ بات کریں. ہاں میں کہہ رہا ہوں جو بھی کام بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو اور دکھلاوا نہ کرو. چپکے سے کام کرو. جو بھی آپ کو نیکی کرنی ہے وہ چپکے سے کرو. بھائی کسی کو بھی کوئی کام کروانا ہے بھائی نیکی کروانا ہے چپکے کرو. بھائی کسی کو دکھلاوا نہیں کرو. دکھاوا کرو تو آپ کی نیکی ضائع ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. لیکن آج کے دور میں لوگ کوشش کرتے ہیں ادھر نیکی کریں اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کی دھوم مچا دیں. حیدر بھائی یہ آپ نے صحیح بولا کہ سوشل میڈیا پہ آج کل لوگ بہت گہرا کر رہے ہیں, بہت نیکی کر رہے ہیں اور دکھلاوا دکھا رہے ہیں. وہ تو نیکی نہیں ہوتی ہے حیدر بھائی. میں نہیں سمجھتا وہ نیکی ہوتی نہیں ہے. وہ تو سمجھو سب کچھ ضائع ہو گیا. وہ ابھی یہ حال ہی میں ایک مشہور جی جی بات کریں آپ. میں بتا رہا ہوں کہ آپ پورے اس کو دکھا رہے ہو, پورا پاکستان میں دنیا میں آپ لوگوں کو دکھا رہے ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. تو آپ کی نیکی کہاں قبول ہوگی؟ پھر لوگ تو آپ دکھلاوا کر رہے ہو. وہ پھر نیکی لوگوں کے لیے ہوئی اور لوگوں نے اس کا اجر آپ کو بس شاباش دے کے ختم کر دیا. خدا کی بارگاہ میں پھر تو نہیں پہنچی نا. بالکل بالکل ہے تو صحیح. اور دوسری بات آج کے لوگ جو ہے نا جو کام کرتے ہیں بس آگے بس فیس بک پہ گئے تھے, بھائی میں نے یہ کام کر دیا, میں نے وہ کام کر دیا. کام کرنے والے رضا کے لیے کریں, لوگوں کو دکھانا کے لیے کر. آپ لوگوں کو دکھا تو میں نے یہ کام کر دیا. کام کرو بس جو کام کرنا بس الگ کی رضا کے لیے کرو. بالکل جو کام بھی آپ نے کر دو. ایسا آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں جو کام کرتے ہیں تو ڈال لیتے ہیں. تو گھر پہ ادھر پہ گھر میں سارا کام ڈال لیتے ہیں. گھر میں کام کر رہے ہیں تو میں یہ کام کروں. یہ آج کل لوگ کر رہے ہیں کون سے کام ہو گئے. بس یہی تو چیز آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنے کا مقصد ہے. آپ کوئی کام کر رہے ہیں, آپ نے اگر سیدھے ہاتھ سے کوئی کام کیا تو وہ نیکی جو ہے وہ الٹے ہاتھ تک کو نہ ملے, پتہ نہ چلے کہ اس نے آپ نے کیا کام کیا. ہمارے یہاں وہ والی بات ہے کہ آج جتنا ہمیں سوشل میڈیا کا جتنا ہمیں مثبت یوز کرنا چاہیے تھا, ہم نے اس طرح سے اس کو استعمال نہیں کیا. اکثر و بیشتر اگر ہم اس چیز کے اوپر خود سے اندازہ کریں, ہم صبح سے لے کے شام تک کتنی چیزیں ایسی دیکھتے ہیں جو کہ غیر ضروری ہوتی ہیں. ہمارا بلا وجہ کا وقت جو ہے اس میں صرف ہوتا ہے. لیکن اگر ہم خود سے دیکھیں کہ اگر پورے 18 گھنٹے اگر ہم جاگے ہیں, اس میں ہم نے کوئی 10 منٹ کی کوئی کام کی چیز دیکھ لی ہو تو بات ہو. ہم دیکھتے ہیں بھائی فلاں نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, وہ یہ لے آیا, وہ اس نے یہ کر دیا, وہ گھر میں سے شروع کر دیا اس نے, وہ باہر روڈ پہ جا رہا ہے تو کر رہا ہے. اب اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو پبلکلی لوگوں کی نہیں دکھانی چاہیے. اور ہو سکتا ہے لوگوں کی پرائیویسی ڈسٹرب ہو, لیکن کون سمجھائے ہمیں, کون روکے ہمیں.
ہر چیز کا خیال رکھیں. آپ کریں ضرور لیکن اس کا ایک قاعدہ قانون خود سے بنا لیں کہ ہاں یار میں اس جگہ پہ اس محفل میں اگر کوئی بات ہوگی تو میں وہ پبلش کر دوں گا یا لوگوں کی آگاہی کے لیے میں اس چیز کو لے کر آؤں گا. اس میڈیم کا ہمیں جتنا مثبت یوز کرنا تھا ہم نہیں کرتے. آج ہم دوسرے ممالک کی چیزوں کو اپنے پاس وہ اس کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھیں کس طرح سے چند سیکنڈ کے اندر آپ کو کتنی بڑی پرابلم کا سلوشن اس کے ٹرکس دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ کام ایسے نہیں ایسے ہوتا. ہم کیوں وہ کام کی طرف اپنی توجہ نہیں صرف کرتے, اپنا دماغ ان مثبت چیزوں میں کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ بالکل صحیح بات کیا ہے بھائی آپ نے. بالکل آج کل لوگ ایسے کرتے ہیں, ہم سب کو ہدایت دے رہے اللہ تعالیٰ, ہم سب کو ہدایت دے, تمام لوگوں کو ہم سب کو ہدایت دے دے تاکہ ہم صحیح راستے پہ چلے, جو کام بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں. یہی نہیں کہنا چاہوں گا آپ کی تبدیلی کر, جو بھی کام بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے دعوا نہ کریں. بالکل سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ شو نہ کریں. بالکل ہاں, میں یہی سننے اور درخواست ہے کہ جو کام بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو, دکھلاوا نہ کرو. بالکل فیس بک پہ استعمال کرو. آج کل جو لوگ کام جو کچھ کام کرتے ہیں وہ ایک دم فیس بک ڈال لیتے ہیں, یہ کام بالکل غلط ہے ان کا. ایسے ہی ہے. اور دوسرے چھوٹے بچوں کو جو ہے نا وہ موبائل پکڑائے تھے, یہ بھی ان کو ماں باپ کا صحیح ہے کام نہیں. موبائل چھوٹے بچوں کو پکڑائے تھے, وہ جو ہے نا ان کے پھر خراب ہو جاتے ہیں. ماں باپ اچھا نہیں مانتے تو بولتے بچہ نافرمان ہو گیا. بچہ نافرمان نہیں ہوگا, تم خود اس کو آپ ایسے آپ کا جب پکڑا رہے ہو تو وہ نافرمان تو بنے گا. آپ کو تھوڑی بنے گا, آپ اس کو خود دے رہے ہو آپ نے تو کرے گا. پھر بولتا ہے میرا کہنا نہیں مانتا, میرا کام نہیں کرتا ہے, گلیوں میں گھومتا ہے, وہ کرتا ہے, کرے گا نہیں. جب آپ پڑھائی نہیں کرتا ہے, اسکول نہیں پڑھتا ہے, مدرسہ نہیں پڑھتا ہے, تو سب کام تو ہونا ایسے ہے سر. سر دیکھیں جب جو وقت تربیت کا ہے, جو کہ ہم نے اپنی جو ایک درسگاہ ہے جو ہماری والدہ ہیں, اگر ہم اپنے پیرنٹ ہونے کے ناطے اگر ہم اس کو کہتے ہیں نا بچے کا ذہن تو کورا کاغذ کی مانند ہے, موم کی طرح ہے, جس طرف ڈالو گے وہ اس طرف ڈھل جائے گا. اگر ہم اس کو اچھے اخلاق سکھائیں گے تو وہ انہی چیزوں کی طرف ہی اس کا رجحان رہے گا, وہی چیزیں دیکھے گا. اور ہمارے گھر میں صرف ہم بچے پہ زور نہ دیں, اس میں سب سے پہلے کردار ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ ہم بھی وہ عمل کر کے دکھائیں بچوں کو تاکہ بچے اس چیز کو کاپی کریں. ایک گھر میں اگر ایک شخص کوئی کام کرتا ہے نیکی کا, تو جب اس کا بچہ وہ چیز دیکھے گا تو اس کے اندر بھی چیز آئے گی کہ یار میرے والد صاحب تو یہ کام کرتے ہیں تو میں بھی اس کام کی طرف جاؤں. ہو سکتا ہے وہ شروع میں شیطانی کرے, نہ جائے, ایک ڈانٹ ڈپٹ سے پیار سے محبت سے آپ سکھائیں. ایک ٹائم آئے گا کہ اس کے دل میں پھر وہ چیز بیٹھ جائے گی کہ نہیں یار یہ مجھے کرنا ہے, مجھے بار بار پابند کیا جا رہا ہے. لیکن ہم اس کو نیکی کی ہدایت نہیں دیں اور اس کو فری ہینڈ چھوڑ دیں. صاحب نے کہا کہ جی موبائل کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے, بالکل ہوتا ہے, لیکن ہم کچھ تو روک ٹوک کریں, کچھ تو کہیں اپنا اثر دکھائیں کہ چیز رک جائے, وہ غلط استعمال نہ کرے, اس کا مثبت استعمال کرے. بالکل حیدر بھائی صحیح بات کرو. آج کل جو چھوٹا بچہ پیدا ہو اس کو ہاتھ میں موبائل پکڑایا تھا. ابھی بچہ پیدا نہیں ہو, 1 مہینے 2 مہینے کا ہوا نہیں, اس کو موبائل فون میں کیا دیا, ہاتھ میں موبائل پکڑا. ایسے ہی آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے. وہ تو سبجیکٹ وہ موبائل سے اس کی تربیت کرواتا ہے. موبائل کر رہا ہے تو چیٹ جی پی ٹی آ گیا, اس کو بتائیں. حیدر بھائی دوسری بات میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا. جی میرا تعلق ہی بچوں سے ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں چھوٹے میرا ریڈی ہے, میں اسکول کے سامنے کہوں آج کل کے بچے جو پڑھے لکھے ہیں تو وہ بھی بدتمیز ہیں, ان کے ساتھ تمیز نہیں آتے. اسکول پڑھتے ہیں تمیز نہیں ہے ان کے اندر. بڑوں سے بات کرتے ہیں جیسے کہ جاہل بندہ نہیں جاہل بات کرتا ہے, ایسی بات کرتے ہیں بڑوں سے. ہم معاشرے کو بات نہیں کرتا ہے وہ آگے. ابھی جی بات بولے جی میں کہا تو اسکول کے سامنے تو روڈ کے بیچ میں آپس میں پتہ نہیں کیا مسئلہ کر رہے ہوتے ہیں, جو گالیاں گلوچ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے معاشرے میں کیا پیغام پہنچتا ہے, آپ بتاؤ ادھر تو کیا پیغام بولتے ہیں معاشرے سے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی یہ جیسے دیکھتے ہیں نا بچوں کو, تو ان کو یہ پیغام یہ پہنچتا ہے کہ یہ دیکھ تعلیم آپ کا تعلیم آپ کا انتظار کر دے گی, تعلیم کر رہے ہیں انتظار کر دے گی, حرکت دے گا گالیاں کر رہے ہیں حرکت دے گی, تو ان کو پیغام مل جاتا ہے. یہ تعلیم آپ کا ان کو پیغام دے ایسے حرکت دے گالیاں بچتا ہے یہ وہ کیسے باتیں کرتا ہے, تو ان کا پیغام دیے تو وہ ہو جائے گا. چلیں آپ اپنی ابھی کال مکمل کریں, میں ابھی اس کے اوپر ایک بات کرتا ہوں, پھر لوگوں سے بھی اس کا اوپینین میں جانوں گا. آپ کا بہت شکریہ ابو بکر صاحب کال کرنے کا, تھینک یو سو مچ, بہت مزہ آیا. بڑی تمام ابھی نصیر الدین بھائی صاحب آئے تھے نا, اس کو میرا بہت سلام آتا ہے. اس کو زندگی
इलाही। और तमाम सुनने वालों को अल्लाह ताला खुश आबाद रखे, तमाम जितने बीमार हैं अल्लाह ताला सबको शिफा दे, जो जिन्हें चले गए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बस यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबको खुश आबाद रखे इंशाअल्लाह। थैंक यू हैदर भाई, अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे। अल्लाह ओके जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी। एक और कॉल ज़रा मैं शामिल कर लूँ, फिर बात का सिलसिला जो है वो कंटिन्यू करते हैं। और जी कौन है हमारे साथ? अच्छा जी, कॉल हो गई है ड्रॉप। अच्छा जी, बात जो है वो बहुत अहम है। हम माशरे को कहते हैं, देखिए माशरा किन से बनता है? हम आपसे ही मिलके माशरा बनता है ना। और अगर हम इस माशरे के अंदर की इस्लाह के लिए या अपना कोई किरदार अदा ना करें तो फिर हमें किस तरह से जो है वो हिदायत मिलेगी, हम किस तरह सही राह पर आएंगे? हम आप सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितनी ही लोगों से मिलते हैं, कितनी ही बातें करते हैं, उसमें से कितनी हकाइक होती हैं, कितना सच होता है, कितना झूठ होता है। आप मैं हम सब जानते हैं कि हम सुबह से लेकर क्या काम करें, अपना एहतसाब भी हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम दूसरे को गलत कहें वो भी बात ठीक नहीं है, लेकिन हम अपनी इस्लाह ना करें वो भी सही नहीं है। हम दूसरे को तब कहें कि भाई आप फ़लाँ काम तो करते नहीं और आप हमें नसीहत करें तो वो भी गलत है। पहले आप करके दिखा दें कि हाँ भाई ये काम में आपको जो मुश्किल लगता है वो काम ऐसे नहीं, ऐसे किया जा सकता है और ऐसे होता है और सब किया जा सकता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन उसके बरक्स अगर हम सिर्फ कहने की हद तक ही शेर हों तो फिर मज़ा नहीं आता। जो भी हम नेक काम करते हैं या कोई भी हमारा अमर हो, पहली तो सबसे चीज़ कुर्बतन अल्लाह की नियत से आप काम करें, इंशाल्लाह उसका सवाब भी आपको मिलेगा और जज़ा भी आपको मिलेगी। लेकिन अगर हम कोई काम करते हैं और उसको इस तरह से हाईलाइट करते हैं, इतना हम वावला मचा देते हैं कि जिस शख्स के सामने वो नेकी की वो बेचारा पहले ही सफ़ेद पोश था, वो पहले ही बेचारा डर डर के हमसे उसने सवाल किया कि जी मेरी इस काम में मेरी मदद कर दो, और हमने उसकी मदद तो कर दी लेकिन हमने उसको इस हद तक तशहीर कर दिया कि वो नेकी हमारी हमने अपने हाथ से ख़ुद से ज़ाया कर दी। एक चीज़, एक शख्स जो कि बहुत दूर से कोई चीज़ लेकर अपनी मंजिल तक आता है और आते ही उसकी वो चीज़ बह जाती है, वो उसके काम नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हमारे सोचने का एक लम्हा है कि हम इन चीज़ों को देखें, सुनें, सोचें कि यार हम किसी की अगर मदद कर रहे हैं तो उसको एटलीस्ट इस तरह से जो है वो पब्लिक ना करें कि जी लोग उस चीज़ का बाद में मजाक उड़ाएं या कहें कि यार ये देखो उसने किसी की मदद तो की लेकिन उसके साथ साथ उसने उसकी तशहीर कितनी कर दी, ये भी चीज़ मुनासिब नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी काम ऐसे हैं कि जिसको हम छुपा के भी कर सकते हैं। ये कर दिए ठीक है जी, आपके लिए वो काम हो गया जी, आप जाएं आपका काम हो जाएगा, आपको परेशानी की या जहमत उठाना नहीं पड़ेगी। तो देखें जिस शख्स ने आपसे आके सवाल कर लिया, कोई अगर आप तक पहुंच गया तो ये आप इसको भी समझे ना अपने लिए कि खुदा की क्या हिकमत, क्या मर्ज़ी, क्या उसकी खुशनुदी है कि उसने उस शख्स को, साइल को आपके दरवाजे तक भेज दिया। तो जब आपको इस चीज़ का खुशी होती है कि मेरे तरफ किसी का जो है वो आना खुदा की तरफ से है, तो फिर आप जब उसका काम करें तो उसको खुदा की खातिर उसकी उस नेकी को इस तरह से आप तशहीर ना करें कि सामने वाले को शर्मिंदगी हो कि यार देखो मुझे ज़रूरत थी आज किसी भी काम में, किसी भी ज़िंदगी के हिस्से में, इस शख्स ने मेरी मदद तो की लेकिन इसने मेरा प्रचार बहुत किया, बहुत सारे लोगों को बताया, मेरा तो एक भरम था सफ़ेद पोशी का, वो इसकी इस तशहीर से जब वो डिस्टर्ब हो गया, मजरूह होगी वो चीज़। तो अगर हम इन चीज़ों को समझ जाएँ, बर वक्त देख लें तो हमारे लिए बेहतर है कि ना कि हम किसी के कहते हैं ना कि भाई किसी ने कोई ऐप, किसी में कोई ऐप देख लिया है तो उसकी पर्दादारी करो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों की पर्दादारी करेगा। हम ये चीज़ें कहने की हद तक क्यों रहते हैं? हम क्यों हर चीज़ में फ़ौरन से पहले हाईलाइट कर देते हैं या बड़ा सा एक इश्तिहार लगा देते हैं कि जी ये काम हमने किया है, क्रेडिट लेने के लिए हम पहुंच जाते हैं, मेहनत पीछे पता नहीं जाने किसकी हो। तो खैर एनीवे ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। प्रोग्राम में मैसेज शामिल करते हैं नासिर ताहिरी साहब शेरशाह कराची से, और उसके बाद आगे कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया नासिर ताहिरी साहब आपका मैसेज करने का। अच्छा जी, इसके साथ साथ बहुत सारे लोग कहका ला रहे हैं और मैसेज करें। मोहम्मद अली साहब, फ़ारूक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मनाजर महमूद साहब कतर से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनाब, थैंक यू सो मच। अरे वाह जी वाह, क्या बात है जी। अच्छा जी जनाब, 10:56 हो चुके हैं और 2 से 3 मिनट और आपसे लेंगे, फिर इंशाल्लाह खुदाफिज कहेंगे। आज ज़रा जो मौजू था उस पर शायद लोगों ने अच्छा समझाओ या ना समझाओ, या हो सकता है इसको इस तरह से लिया हो कि जी ये तो शायद हमारी नेकियों के पीछे पड़ गए जो हमने फेसबुक पे की थी। अभी मैं महबूब बकर साहब से बात करता हूँ, मुझे उससे बात करते करते एक चीज़ याद आई। मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन मैंने एक चीज़ जो कि इस साल ख़ास तौर पे हज के दौरान देखी,
تو بہت سارے لوگ پروردگار سب کو پہلے دعا ہے کہ سب کو توفیق دے کہ وہ اپنے گھر کی زیارت کریں. ہمیں بھی پروردگار توفیق خیر دے کہ ہم بھی اس کے گھر کی حاضری لگائیں اور سبھی لوگ آئیں. بہت اچھا لگتا ہے جب سن کے آتے ہیں کہ جی فلاں صاحب جو ہیں وہ مدینہ گئے ہیں, مکہ گئے ہیں, عمرہ کر کے آئے ہیں, حج کی سعادت انہوں نے پائی ہے. وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جی حج کرنا بیٹا مشکل نہیں ہے, حج کو سنبھالنا ذرا مشکل ہے. تو ہم اپنا ہدف ذرا خود سے صحیح کر لینا, ہمیں پتہ ہونا کہ یار ہم نے اس ہدف کے بعد پا لینے کے بعد, اس منزل تک پہنچنے کے بعد خود سے بھی اپنے ذات کو بھی کس طرح سے, اپنا بھی احتساب کس طرح سے کرنا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے موضوع زندگی میں ایسے آپ کے کھل جاتے ہیں جن کو آپ نے خود سے ہی جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے. کچھ خود سے کوئی انسان سے اگر غلطی سرزد ہو جاتی ہے اسی کو خود سے بھی روکنا ہوتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو سبق سکھاتی ہیں, انسان انہی کو دیکھتا ہے, پرکھتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے. تو کوشش کریں کہ جب ہم خدا کی رضا کے لیے کوئی کام کریں تو اس کو اس طرح سے پبلکلی یا تشہیر نہ کریں, بلکہ ہم اس نیکی کو نمود و نمائش سے محفوظ رکھیں. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, چاہے وہ دینی ہو, دنیاوی ہو, اسلامی کو کچھ بھی آپ کام کر رہے ہیں, اس میں اس چیز کو پہلے ذہن میں رکھیں. مجھے میرے استاد نے کہا تھا بیٹا کوئی بھی زندگی میں اٹھ کے صبح اٹھتے ہو نا, کوئی بھی کام کیا نا, اللہ کا شکر ادا کرو اور سب سے پہلے اللہ کی رضا کی خاطر کوئی کام کے لیے گھر سے نکل جاؤ. روزی روٹی پہ جا رہے ہو, خدا سے دعا مانگ کے جاؤ کہ پروردگار میں تیری رضا کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہوں, تو میری روٹی روزی میں برکت دے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اصلاح کے حوالے سے بھی بہت ضروری ہیں. ہم اٹھتے ہیں, چلے جاتے ہیں, مائیں پیچھے سے ہمیں دعائیں دیتی ہیں کہ جی میرا بیٹا خیریت سے پہنچے, خیریت سے اپنی منزل پہ جائے, خیریت سے واپس آئے. تو وہ جب سلسلہ ایک تربیت کا رہے گا, اور جس طرح سے آج جنہوں نے ایک بات کہی کہ جی ہم اکثر اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ رات چلتے ہوئے موج مستی میں ہوتے ہیں, وہ خیال نہیں کرتے, روڈ کراس کر رہے ہیں تب ان کا دھیان نہیں ہے, یا وہ فٹ پاتھ پہ سائیکل چلا رہے ہیں, کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جو کہ ان کا اس طرح سے ایکٹ کرنا ہمارے لیے ہو سکتا ہے شاید اللہ نہ کرے کسی حادثے کا سبب بنے. تو بہت ساری چیزیں جن میں ہماری طرف سے تربیت کا بھی پہلو جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. ہم بچوں کو تعلیم یافتہ کریں لیکن ساتھ ساتھ تربیت یافتہ بھی ضرور بنائیں. تو اس سے چھوٹے سے پیغام کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ تعلیم ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کی, اس نسل کی تربیت بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو جناب پروگرام کا وقت بس ختم ہوا چاہتا ہے. اسی خیر دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. جناب جہاں رہیں خوش رہیں, آباد رہیں, اپنا چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ کل کا پروگرام ضرور آپ کے ساتھ کریں گے FM 88.6 پر. اسد صاحب آپ کی ریکویسٹ پر اس موضوع کو کل تبدیل کرنا ہے. میں کل انشاءاللہ اس نئے موضوع جو آپ کی طرف سے ریکویسٹ تھی اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو سو مچ تمام تر لوگوں کا. اور جاتے جاتے بس یہی دعا ہے جناب جہاں رہیں خوش رہیں, آباد رہیں, اپنا چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جناب اجازت چاہتے ہیں پروگرام دوستی سے. اللہ حافظ, فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.